نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ صحاب نے 3 دن قیام اللیل کیا، جبکہ نبی علیہ السلام حجرے میں تھے، تو کیا نبی علیہ السلام اونچی آواز سے قیام اللیل کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند بھی قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام حجرے کے اندر تھے اور وہ حجرے کے باہر، انہوں نے خود ہی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے اپنی جماعت کھڑی کر لی۔ پہلے دن 1-2 آدمی، پھر دوسرے دن 3-4، پھر 5-7، یہ 1 سے لے کر 3 سے 4 دن تک کی روایت آتی ہے۔ روایت میں اضطراب ہے کہ 1 دن یہ واقعہ ہوا، کہ 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، مختلف راویوں کے مختلف بیان، چلو 3 دن۔ لیکن اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر جب لوگوں کا ہجوم دیکھا تو حضور کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے پیچھے کھڑے ہوتے، تو حضور اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام کے دروازے پر لوگوں نے کنکر مارے، فرفعوا اصواتهم، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضباً، اوے بھائی اللہ کے رسول غصے کی حالت میں باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے، صلوا فی بیوتکم الا صلاۃ المکتوبہ، ساری نمازیں جتنی بھی نوافل ہیں گھروں میں ادا کیا کرو سوائے فرض نماز کے۔ فیصلہ کن بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اب کوئی کہتا ہے فلاں نے کہا تو فلاں نے کہا، میں نہ فلاں کا جواب دے ہوں نہ فلاں کا پابند ہیں، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات مل جائیں ہمیں وہی کافی ہیں۔ تو پیارے بھائی، فہم صحابہ بھی بڑی چیز ہے، فہم اہل بیت بڑی چیز ہے، فہم سلف بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم کے سامنے اور قول کے سامنے کسی آدمی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اس لیے آپ کو لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ چل گیا تھا۔ ساری روایتیں اکٹھی کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا بات وہاں کے اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے اسی سے متعلق پوچھا ہے، رسول اللہ نے نماز تراویح کو اس لیے ترک کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے؟ سوال یہ ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ اس وقت نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے، کیا یہ حضور کی خواہش کے خلاف نہیں؟ بلا شبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے خلاف ہے۔ حضور نے جو چاہا تھا وہ یہی تھا کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، اور آپ نے پھر حضور کی خواہش کے خلاف فرض کر لی۔ اب آپ موقدہ بھی کہتے ہیں، کبھی غیر موقدہ، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں یہ جی تراویح ایک اور نماز ہے، اور جو ہے نا قیام رمضان اور ہے اور قیام اللیل اور ہے۔ آج وہ انہوں نے مجھے بھی درمیان میں پکڑ کے رگڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو میرے بھائی عبید اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، کاش تم حدیث کا علم پڑھتے اور تمہیں علم ہوتا اور تم نے وہ حدیثیں خود اپنی نظر سے پڑھی ہوتی، ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہوتا، ان کو اکٹھا کر کے کسی مجتہد محدث سے سنا اور پڑھا ہوتا، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ کس طریقے سے یہ روایت آئی ہے، اور کیسے تمہیں پتہ چلے کہ یہ ایک ہی تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان، وتر، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ میرے پیارے بھائی کو اپنے علم کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، خواہ مخواہ ایک آدھ روایت پڑھ کے ادھر ادھر سے ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی چاہیے۔ ساری امت جب اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کو انتظامی طور پر اکٹھا کر کے پڑھنے پر ایک قاری لگا کر مأمور کیا تھا، اور پھر وہ پہلے 11 تھی، پھر 20 بن گئیں، اور پھر 61 تک چلی گئیں، تو یہ سب کو پتہ۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا پیارے بھائی؟ اگر تم کچھ زیادہ ہی ذہین ہو گئے ہو تو میرا یہ سوال ہے میرے پیارے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون صحابی تھے جو یہ قیام رمضان آپ کی، جسے آپ تراویح کہتے، پڑھاتے تھے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی روایت آ جائے تو مجھے ضرور سنائیے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، جو کہ آپ قیامت تک نہیں کر پائیں گے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ وہ قاری صاحب کو حکم دیا کہ آپ پڑھا دیا کریں، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نہ تراویح پڑھی نہ پڑھائی، ان کے بیٹے نے نہ پڑھی نہ پڑھائی، خلفائے راشدین نے نہ پڑھی نہ پڑھائی۔ یہ خود ہی بعد میں جب ایک کے پیچھے انہوں نے خود کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور وہ اس میں جا کر وہ نماز پڑھتے۔ اگر یہ نمازیں 2 تھیں تو انہوں نے کیوں کہا یہ آخری پہر رات کے اٹھتے؟ اس میں تو اٹھنا ہی تھا۔ تہجد جو تھی
وہ تو صاف حضرت عمر کہتے بھی یہ بھی پڑھو اور وہ بھی پڑھو، ٹھیک ہے نا، دو بات. آپ میں اس سے بہتر تھا کہ یہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے. تو حضرت عمر نے تو خود روایت کے اندر کہہ دیا یہ میرے بھائی کا سنا سنایا علم ہے، یہ ادھر ادھر کا علم ہے، یہ میرے بھائی نے کسی جگہ بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ علم حدیث نہیں پڑھا ہوا، نہ کسی عالم کی شاگردی اختیار کی ہے، اس لیے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا. اس لیے جن لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں نا، وہ خواہ مخواہ اس کے اندر ٹانگ نہ اڑایا کریں، اپنے کام سے کام رکھا کریں، جس کا کام اسی کو ساجے. یہ ہمارے کام ہے، ہمیں کرنے دیں. آپ بیچاروں کا کیا کام ہے، چپ کر کے سنا کریں. فیس بک پہ ایسی سے سوشل میڈیا پہ لکھنے لکھانے کی عادت آپ کو بری پڑ گئی ہے. پڑھے کم تے لکھے زیادہ، ایسے لوگوں کا یہ ہوتا تھا پڑھے لکھے، تو اسے پڑھے کم لکھے زیادہ. کم پڑھنا تے لکھنا زیادہ. تو کم نہ لکھو بھائی، اتنا مطالعہ کرنے کے بعد تھوڑا سا لکھنا پڑتا ہے. بڑا علم چاہیے، ایک عمر چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، یہ کوئی چھوٹی عمر نہیں چاہیے.